براہ راست آپ کو لیے چلیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے رہنما سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عمران خان کو غدار مجھے کہہ دیا اور اسمبلیوں میں بڑا شور مچایا، تو آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے 7 مہینے کے اندر ملک سے جو کیا ہے وہ دشمن بھی نہ کرے۔ سب سے پہلے تو جو کیپیسٹی تھی پیسے واپس قرضے واپس کرنے کی وہ گرنی شروع ہو گئی، ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی، ریمیٹنسز تھی وہ گرنی شروع ہو گئی۔ انہوں نے جب ڈالر کو روکا، اس کی جو اصل ویلیو ہے تو جو ڈفرنس تھا ڈالر میں اور مارکیٹ ریٹ میں، جو آفیشل ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں جتنا وہ بڑا، ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی۔ اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد اٹھ گیا، اور اس کے بعد آج یہ حالات ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ جو سی ڈی ایس ایک ہوتا ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی قرضے واپس کرنے کی، یہ جو سی ڈی ایس یہ ہمارے دور میں 5% تھا کہ خطرہ ہے کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا، وہ 5% تھا، آج 100% سے اوپر چلا گیا۔ کہ مطلب یہ کہ باہر کی دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف 88% پاکستان کی بزنسز یا انویسٹرز نے کہا ہے کہ ان کو اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو نہ اندر اعتماد ہے، نہ باہر کے ملکوں کو اعتماد ہے۔ اور ان کے پاس اب روڈ میپ کیا ہے کہ اب ان کے پاس کیا طریقہ ہے کہ ملک کو ادھر سے نکالیں گے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے ان کے پاس۔ آج جو اسحاق ڈار نے آ کے شروع میں کہا میں موڈیز کو بھی ٹھیک کر دوں گا تو آئی ایم ایف کو بھی ٹھیک کر دوں گا، آج وہ چپ کر کے بیٹھ گیا ہے، کیونکہ کوئی باہر سے لوگ ان پاکستان میں نہ انویسٹ کریں گے، نہ باہر کے کمرشل بینکس پاکستان کو قرضے دیں گے، کیونکہ پاکستان کا جو رسک ہے اب ڈیفالٹ کی وہ 100% سے بڑھ گئی ہے۔ اور دوسری طرف جب اندر بھی لوگ انویسٹنگ کریں گے تو ٹیکس کلیکشن اب گرنی شروع ہو گئی ہے، ان کی آمدنی کم شروع ہو گئی ہے۔ اور انڈسٹری، یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑا ہمارا کارنامہ تھا، ہمارا جو پاکستان کے اندر انڈسٹریل گروتھ تھی وہ 10.7% پہ تھی۔ یہ بھی کوئی 17-18 سال کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹریل گروتھ ہو رہی تھی، جس سے نوکریاں مل رہی تھی۔ جس طرح فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو لیبر نہیں مل رہی تھی، مزدور نہیں مل رہے تھے، کیونکہ انڈسٹری گرو کر رہی تھی۔ آج وہ انڈسٹری آ گئی ہے 1% پہ۔ ہمارے دور میں 6% اکانومی گرو کر رہی تھی، آج آ گئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ 1% سے بھی کم ہو گیا۔ اس کا مطلب بے روزگاری بھی بڑھتی جائے گی۔ اور اس کے اوپر جو زراعت ہے، جو کسان ہیں، آج کسان سڑکوں کے اوپر تھے، کیوں تھے؟ کیونکہ کسانوں کے اوپر جو چیزیں ہم نے جو ان کا فائدہ کروایا تھا، ہم نے جو کسانوں کو پیکج دیا تھا، جس سے ہم نے انشور کیا تھا کہ ان کے جو ان کو منافع ہو، ان کی آمدنی بڑھے۔ ہم نے جو شوگر ملز کو دبایا تھا کہ آپ نے صحیح ٹائم پہ کرشنگ کرنی ہے، پھر کسان کو صحیح ٹائم پہ پیسے دینے ہیں اور پورے پیسے دینے ہیں، تو اس کی وجہ سے جب کسان کی آمدنی بھی بڑھی اور اس کے بعد اس کے پاس جب پروفٹس ہوئے اس نے اپنی زمین پہ لگایا۔ اس لیے ہمارے زراعت میں 4 بمپر کراپس ہوئی تھی، جو مین 2 سال جو مین ہماری جو ہماری کراپس ہیں۔ تو آج کسان اس لیے رو رہا ہے کہ ڈیزل کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اور میں ڈیزل کا یہ بھی بتا دوں کہ ڈیزل اور پٹرول ہمارے دور میں 150 روپے کے اوپر 1 لیٹر تھا۔ اور یاد رکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس وقت تیل کی قیمت 105 سے 110 ڈالر تھی پر بیرل۔ آج وہ نیچے آ کے 80 پہ پہنچ گئی ہے، 80-81 پہ۔ اور آج ڈیزل پہنچ گیا ہے 235 پہ، پٹرول پہنچ گیا 240 پہ یا 44 ہے۔ روپیہ ہمارے دور پہ جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تھا تو 178 کا ڈالر تھا۔ آج ان کی آفیشل ریٹ کو چھوڑے، مارکیٹ کے اندر 245-250 روپے پہ ڈالر نہیں مل رہا۔ تو ہوا کیا اس سے جو قیمتیں ہیں، جو ساری کاسٹ ہے وہ اوپر چلی گئی ہیں۔ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے۔ آپ پوچھیں ہر جگہ
گاڑی موٹر سائیکل گاڑی سنیچ کرنے کے لیے. یہ ہر جگہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, گالیاں تو ان کو پڑ رہی ہیں, لیکن ملک بیٹھتا جا رہا ہے. اور ہم اگر ابھی اپنے ملک کے لیے الیکشنز کی طرف نہیں جاتے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی, اور ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اب اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا یا انویسٹمنٹ لانے کا یا کوئی مدد کرے باہر سے. لہذا یہ جو ہم اسمبلیز کا ہم نے فیصلہ کیا ڈیزالو کرنے کا, اس کا سب سے پیچھے مقصد پاکستان ہے کہ ہمارے ملک کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جلدی سے الیکشن میں جائیں, اس لیے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جب آئے گی, جب مارکیٹس کو باہر بھی اندر بھی اعتماد ہوگا کہ اب حکومت آ گئی ہے 5 سال کے لیے, تو اس کے بعد وہ سٹیبلائز ہو جائے گا اور پھر اگلے لوگ پلاننگ کریں گے. جو سرمایہ کار ہے, جو انویسٹر ہے, وہ یہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں اگر اپنا پیسہ لگاؤں گا تو ملک میں 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ ایک دم تو اس کو نفع نہیں ملنا شروع ہوتا. تو جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کتنی دیر چلے گی, آگے کیا ہوگا, تو وہ پھر پیسے روک کے بیٹھ جاتا ہے, جو آج پاکستان میں ہوا ہے. تو اس لیے الیکشنز کروانے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے صوبوں کے اندر. ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں, ابھی کے پی کے والوں سے بھی میری بات ہوئی ہے, محمود خان سے, یہاں پنجاب کی یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے محسن نگاری, یہ آپ کو بتائیں گے حالات کیا ہے. پنجاب میں غالباً 176 ارب روپے کی شارٹ فال ہے جو انہوں نے سینٹر نے دینی تھی, نہیں دی. پختونخوا چھوٹا سا صوبہ ہے, وہاں 120 ارب روپے انہوں نے دینے تھے, وہ شارٹ فال آ گئی ہے سینٹر سے. اور یہی آج گلگت بلتستان میں چلے جائیں تو وہاں کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں, آزاد کشمیر میں چلے جائیں تو وہاں کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں دے رہا سینٹر. میں نے سنا بلوچستان کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سینٹر سے پیسے ملے وہ نہیں ملے. پختونخوا چھوٹا صوبہ ہے, وہاں بھی یہ مسئلہ آ گیا, وہ اپنے لوگوں کی سیلریز نہیں دے سکتے, پروجیکٹس رک گئے ہیں وہاں. تو ایک طرف تو ملکی معیشت نیچے جا رہی ہے, دوسری طرف صوبوں کے اندر کرائسس آ گیا کہ جو ہماری گورنمنٹس ہیں, اگر ہمارے پروجیکٹس ہی نہیں پورے ہوں گے, جو ہم پرفارمنس کیسے دکھائیں گے؟ وہ دوسرا ایک خوف آ گیا صوبوں کے اندر. تو اس لیے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت ہم یا تو یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ سوچ لیں کہ تقریباً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا, پختونخوا اور پنجاب کا اگر یہ ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیز تو 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو کیا یہ ملک اور باقی ویسے رک جائے گا کام؟ کیونکہ ساری جو پارٹیز ہیں جو یہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں 12-13 پارٹیز پی ڈی ایم کی, ان ساروں نے بھی الیکشن میں نکل جانا ہے, تو گورنمنٹ تو فریز ہو گئی فیڈرل گورنمنٹ. لہٰذا یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں, کب آپ لانا چاہتے ہیں, نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے, ہم آپ کو موقع دیں گے. ہم یہ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پہ بیٹھے رہیں. تو ایک تو یہ آپ کے ان کے لیے ہے بیٹھنے کے لیے نیگوشیٹ, کیونکہ ابھی تک ہم نے بڑی کوشش کی, یہ پاس ہی نام ہی نہیں لیتے الیکشن کے. صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن ہوگا انہوں نے پٹ جانا ہے, تو یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے, اور اس کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی. ابھی تک جو ان کا روڈ میپ نظر آیا, میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں, ان کا روڈ میپ کیا ہے؟ معیشت کے اندر تو تباہی کی طرف جا رہا ہے, تو ان کا تو کوئی ابھی تک نظر ہی نہیں آیا ہے کہ یہ کیسے نکالیں گے ہمیں وہاں سے. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کیسز کریں, کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں. وہ آصف زرداری نے تو غالباً کہہ ہی دیا ہے, مجھے ابھی بتایا گیا کہ وہ اس نے تو کہا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں. تو یہ ان کا بس ایک پلان ہے کہ کسی طرح وہ ڈسکوالیفائی کریں, جیل میں ڈالیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں, ہراساں کریں. اس کے علاوہ تو مجھے ابھی تک کوئی روڈ میپ نظر ہی. اور دوسرا اپنے کیسز ختم کریں.
اپنے کیسز کے اوپر یہ جو 1100 ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا اس ملک کے اوپر، انہوں نے قانون چینج کر کے نیب کے اسمبلی میں بیٹھ کے انہوں نے ساروں نے اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں. تو ان کا تو یہ روڈ میپ ہے کہ اپنی چوری کی کیسز ختم کیے جائیں اور کسی طرح ہمیں ڈسکوالیفائی کر کے راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ الیکشن ہی آپ لڑ نہیں سکتے. تو اس کے علاوہ تو ان کا کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں. اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجائے اب ہم، کیونکہ انہوں نے تو بیٹھنا نہیں ہے الیکشن کے لیے، ملک ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، لہٰذا یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ کوئی ہمارے ساتھ کاف لیگ مکمل طور پہ کھڑی ہے، ان کی ٹوٹل بیکنگ ہے. انہوں نے مجھے چودھری پرویز الہی نے مجھے بالکل آ کے پوری اعتماد دیا ہے کہ جب بھی میں چاہوں گا انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کر دینی ہے، اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے. تو ہمارے پاس وہ پوری آپشن ہے. میں صرف آپ کو میں صرف باری باری ڈویژن وائز آپ سے بھی میں سب سے بات کروں گا تاکہ آپ سب کو کلیئرٹی ہو جائے اس پہ، تاکہ آپ سب آن بورڈ ہو جائیں. میں نے صرف آپ کو یہ اوپننگ اس لیے کی تھی آپ کو بتانے کے لیے کہ میرا کیا مائنڈ سیٹ ہے اس فیصلے کرنے کے لیے. اور میں اب چاہوں گا کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں، لیکن کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں سب کے سوال میں نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت مل بیٹھے، عام انتخابات کی تاریخ دے، ورنہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. پرویز الہی اور ہم جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا، یہ بھی کہا عمران خان نے. اور کہا کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اس لیے فیصلہ کیا کہ الیکشن وقت پر ہوں اور ملک میں استحکام آئے. ملک میں الیکشن اس لیے کروانے ہیں تاکہ سیاسی استحکام اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے. عمران خان کی حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش، جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا، یہ کہا ہے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے. انہوں نے کہا کہ حکومت مل بیٹھے، عام انتخابات کی تاریخ دے، ورنہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. یہ بھی کہا کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن ہو اور ملک میں استحکام آئے. ملک میں الیکشن اس لیے کروانے ہیں تاکہ سیاسی استحکام اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے. معیشت کی بحالی کے لیے اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، یہ انہوں نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے اور حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کی ہے. کہا ہے کہ حکومت مل بیٹھے، عام انتخابات کی تاریخ دے، ورنہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور پنجاب اور کے پی کے اسمبلی توڑتے ہیں تو 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، یہ کہا ہے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے. یہ بھی کہا کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن ہو اور ملک میں استحکام آئے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، عام انتخابات کی تاریخ دیں. عمران خان کی حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش. کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑتے ہیں تو 66% پاکستان میں انتخابات ہو جائیں گے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، عام انتخابات کی تاریخ دیں. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. ملک میں الیکشن اس لیے کروانے ہیں تاکہ سیاسی استحکام اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے. ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن ہوں اور ملک میں استحکام آئے. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کر رہے تھے اور اس خطاب کے دوران انہوں نے حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت مل بیٹھے، عام انتخابات کی تاریخ دے، ورنہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں الیکشن اس لیے کروانے ہیں تاکہ سیاسی استحکام اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے. ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن ہو اور ملک میں سیاسی استحکام آئے، اس کے بعد معاشی استحکام آئے. عمران خان نے حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. پارلیمانی پارٹی پنجاب کی اس سے وہ خطاب کر رہے تھے اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کی ہے اور یہ واضح طور پر ان الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ حکومت مل بیٹھے، عام انتخابات کی تاریخ دے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ورنہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں تو ویسے ہی جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا، یہ بھی کہا ہے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے. اور کہا کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اس لیے فیصلہ کیا ہے تاکہ
الیکشن ہوں اور ملک میں استحکام آئے. ملک میں الیکشن اس لیے کروانے ہیں تاکہ سیاسی استحکام اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے. ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں. یہ الیکشن کا نام نہیں لیتے, یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. یہ بھی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے پی ڈی ایم حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے, اور کہا ہے کہ ہم ان کو موقع دیتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, عام انتخابات کی تاریخ دیں. عمران خان نے حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کی ہے. اس خطاب میں پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے وہ خطاب کر رہے تھے اور کہا کہ یہ الیکشن کا نام نہیں لیتے, یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاق کو چاہیے کہ الیکشن کے معاملے پر مل بیٹھے. قاف لیگ مکمل طور پر ہمارے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان نے خطاب میں یہ بھی کہا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا. حکومت مل بیٹھے, عام انتخابات کی تاریخ دے, ورنہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے.